الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز من قائل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بعدما ترککم على طریقة ناہجة وحجة بینہ او کما قال رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس درس میں ہم لوگ سلفی منہج اور خصوصیت کے ساتھ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی روشنی میں یہ سوال آتا ہوگا ذہن میں بہت سارے احباب کے، بھائیوں کے، کہ سلفی منہج ہمیں پڑھنا ہے تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیوں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اصل میں ایک کتاب ہے ہمارے سامنے، اور کتاب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کتابوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور ان کتابوں سے سلفی منہج کے سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہدایات ہیں، رہنمائیاں ہیں، تحریریں ہیں، یا مثال کے طور پر سلفی منہج کی وضاحت، سلفی منہج کی باریکیوں کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شرح میں، ایسے ہی بعض ضعیف احادیث کے تحت جسے لوگوں نے مثال کے طور پر بنیاد بنا رکھا ہے، بعض ضعیف احادیث کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں، بعض موضوع اور جھوٹی حدیثوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، تو ان حدیثوں پر کلام کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، یا تو اس کے تحت، یا صحیح حدیثوں پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے تحت، یا ایسے ہی مختلف سوالات کے جوابات میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری اہم باتیں، قیمتی باتیں، بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں ان کے شاگرد نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے سلفی منہج سے متعلق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات، ان کے اقوال، ان کی ہدایات، ان کی رہنمائیاں، ان کی بہت ساری باتوں کو نکال کر کے اکٹھا کیا ہے، ایک کتاب میں اکٹھا کیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے المنہج السلفی عند شیخ ناصر الدین الالبانی. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جو اشتہار احباب نے نکالا ہے، اس میں اس کتاب کا سر ورق بھی موجود ہے، اس کا ٹائٹل کور پیج میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سلف صالحین کا جو منہج ہے، سلف امت کا جو راستہ ہے، وہ قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، اور سلف صالحین یعنی خود صحابہ کرام، تابعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، تو کیوں نہ اسے سلفی منہج کے نام سے بیان کیا جاتا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ایک بہت ہی زیادہ اہم جواب ہے، بنیادی جواب ہے، اور وہ جواب بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے مجدد کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس امت کو سعادت اور شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر
ہر 100 سال پر یعنی 1 صدی پر ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ امت کا جو دین ہے، جو دین ملا ہے، قرآن، سنت، سلف کا طریقہ، اب بہت ساری ملاوٹیں، بہت ساری فسادات، عقیدے میں فساد، عبادات میں بگاڑ، عمل میں بگاڑ، معاملات میں انحراف، تو جو بہت کچھ دین کے اندر لوگ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس بگاڑ سے امت کو آزاد کرے گا۔ ان سارے خلل کو، ان سارے بگاڑ کو، ان سارے فسادات کو صاف کر کے دین کو نئے سرے سے پیش کرے گا۔ دین میں جو ملاوٹیں آ گئی ہیں، ان ملاوٹوں سے دین کو خالص کر کے، ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر پیدا کرے گا اس کام کے لیے۔ تو اب میرے بھائیوں، دوستوں، احباب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دعوے بہت سارے، مجدد کا لقب، مجدد کا نام بہت سارے لوگوں نے استعمال کر لیا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ اگر مجدد کے نام کے ساتھ بھی، مجدد کے اس منصب کے ساتھ بھی اگر کھلواڑ کر لیا جائے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ دین کی تجدید کیسے ہوگی۔ ایک تو دین کا بگاڑ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، علماء سو جو دین کو بگاڑتے ہیں، امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اس غلط رہنمائی اور مس گائیڈ کی وجہ سے جو امت میں انحرافات آ جاتے ہیں، جو فسادات اور بگاڑ آ جاتے ہیں، عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست، کردار اور لین دین، ہر طرح غرض زندگی کے ہر پہلو پر جو فساد اور بگاڑ آ گیا ہے، اسی فساد و بگاڑ کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی پر ایک شخص کو پیدا کرے گا۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ جو 100 سال پر پیدا ہوگا، مجدد دین، اس مجدد کے منصب پر بھی اگر کوئی زبردستی قابض ہونے کی کوشش کرے کہ فلاں مجدد ہے اس 100 سال کا، تو پھر تو بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا، اس معنی میں کہ فساد 100 سال سے چلتا فساد اتنا بڑھ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے دین کی تجدید کرنے کے لیے فلاں کو پیدا کر دیا۔ اب وہ فلاں کون ہے؟ فلاں کون ہے جو تجدید کرنے والا ہے؟ اس کے لیے دعوے داری کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں مجدد ہے اس صدی کا، فلاں مجدد ہے اس صدی کا، یا کسی کے نام کے ساتھ مجدد جوڑ دے، مثال کے طور پر نام کے ساتھ جوڑ دے مجدد، امت کے مجدد، اور اس کے بعد اس کو باور کرایا جائے، اس کو منوایا جائے کہ فلاں شخص مجدد ہے، تو یہ بھی غاصبانہ قبضے سے کم نہیں ہوگا، اور وہ بھی دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں، منہج کے سلسلے میں، کیونکہ مجدد جو ہوگا بہت واضح ہے کہ دین کے فساد کو دور کرے گا۔ دین میں جو فساد در آیا ہے، جو انحراف گھس گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، اس سے خالص دین کو، کھرے دین کو پاک کر کے، صاف کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا۔ غلط عقائد کو کنارے کرے گا، شرکیات کو، بدعات کو، خرافات کو، بدعمالیوں کو، حرام کو، اس طرح سے ہر طرح کی انحرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پاک کر کے اسے نئے شکل میں، جیسے نیا کوئی چیز آئے، بعد میں دھیرے 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 اس کے اندر بہت ساری چیزیں، ملاوٹیں آ جائیں، تو ان ملاوٹوں سے خالی کر کے نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو امت کے سامنے پیش کرے گا۔ تو اب اس کی پہچان اس کی دعوت سے ہوگی، اس کے مشن سے ہوگی، اس کے قلم سے ہوگی، اس کی زبان سے ہوگی، اس کی خدمات سے ہوگی، اس کی قربانیوں سے ہوگی۔ کسی کے دعوے سے کوئی مجدد نہیں ہو جائے گا۔ مجدد کا کارنامہ اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کی زبان سے، اس کی دعوت سے ہوگا۔ کون ہے جو توحید کو خالص کرنے والا ہے اپنی زبان سے، اپنی قلم سے؟ کون ہے جو سنت کو خالص کرنے والا ہے، توحید کو خالص کرنے والا، بدعت، شرک سے، کفر سے، نفاق سے؟ سنت کو خالص کرنے والا ہے بدعات سے، خرافات سے، نفس پرستی سے، شخصیت پرستی سے، قومیت پرستی سے، اندھی تقلید سے، ان تمام چیزوں سے کس نے سنت کو پاک کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، اپنی کتابوں سے، اپنی تحقیقات سے، اپنی تخریجات سے، اپنے فتووں سے،
اپنے سوال و جواب کی مجلسوں سے کس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں کسی کے رائے کی یا کسی کے گھسپیٹ کی کوئی گنجائش ہو. ایک زندہ چیز ہوگی. توحید خالص کس کے لیے کس نے قربانیاں پیش کی؟ سنت صحیحہ کے لیے کس نے قربانیاں پیش کی؟ یہ سب سے بڑا ثبوت ہوگا، سب سے بڑی گواہی ہوگی فیصلہ کرنے کے لیے کہ دین کا مجدد کون ہے. اور یہ فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ یہ فیصلہ کرنے والے وہ ہوں گے جن کا امت میں لسان و صدق، سچی زبان جن کی ہوگی، یعنی امت کے کبار علماء جن کے یہاں علم کی گہرائی ہے، جن کے پاس بصیرت ہے، جو خود امت کی رہنمائی کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہیں، سب سے زیادہ جذبہ قربانی کا رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ امت کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں. عقائد کا فساد، عبادات کے مسائل، سنت کا انحراف، منہج کا فساد و بگاڑ، اعمال اور سلوک کا انحراف، ایسے ہی سیاست میں، حکم اور نظام میں، ایسے ہی حلال و حرام میں، شریعت کے مسائل میں، حتیٰ کہ آداب اور اخلاق کے مسائل میں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے مسائل میں، کہاں کہاں کیسے کیسے امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، اس کا مشن جن لوگوں نے سنبھال رکھا ہے، جن علماء نے، وہ علماء فیصلہ کریں گے کہ اس امت کا مجتہد، اس امت کا مجدد کون ہے، اس 100 سال میں کون ہے جو اس کارنامے کو انجام دے رہا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسے شخص کو پیدا کرے گا. اب میں زیادہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں اس میں زیادہ وقت لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے گمنام جن کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، بالضبط بیٹھ کر کے کسی نے بہت تفصیل سے ہے نا ان کی زندگی کو 100 200 500 صفحے کی کتاب میں رکھ کر کے نہیں پڑھا ہوگا، لیکن دنیا کا کون سا فرد ہے، کون سا مسلمان ہے، خاص طور پر توحید و سنت سے نسبت رکھنے والا کون سا عالم دین ہے، طالب علم ہے یا عام مسلمان ہے جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو، ان کی خدمات حدیث کو، جو 60 سالہ دور پر مشتمل ہے، 60 سال تک خدمت حدیث جنہوں نے پیش کی، اور لیلا نہار، پوری دن پورا رات، پوری رات پورا دن مسلسل بغیر تھکے ہوئے، ساری آزمائشیں، ساری قربانیاں، سارے مسائل اور مخالفتیں، جیل کی سلاخیں، سب کچھ کے باوجود بھی 60 سال تک مسلسل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، تجدید کرتے رہے، تخریج کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، مسائل پر مختلف کتابوں کی تخریج کر کے صحیح ضعیف کو الگ کیا. کتب ستہ میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنن اربعہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جو صحاح ستہ کہتے ہیں لوگ، جبکہ صحاح ستہ کہنا درست نہیں ہے، کتب ستہ کہنا چاہیے، یا دواوین ستہ، یعنی حدیث کی 6 بڑی کتابیں، ان میں سے 4 سنن کی کتابیں ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یعنی سنن ابو داؤد، سنن ترمذی یا جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ 4 کتابیں. ان کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور مدت سے یہ کتابیں موجود ہیں، اور اہل علم اس سلسلے میں تحقیق کر کے بتا کر کے علماء طلبہ کو سکھا کر کے سمجھا کر کے آگے بڑھتے تھے. لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اور یہ تجدید کی مثال ہے، تجدید کے حوالے سے ایک اشارہ ہے کہ کس طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے تجدید کا کام کیا ہے. تو ان 4 حدیث کی جو کتابیں ہیں سنن اربعہ، ان 4 کتابوں کی تحقیق کر کے، تخریج کر کے، اس کے رجال پر گفتگو کر کے، حدیث کے سند پر، متن پر کلام کر کے، شذوذ پر، علت پر، اتصال پر، انقطاع پر گفتگو کر کے صحیح حدیثوں کو اکٹھا الگ کر دیا اور ضعیف حدیثوں کو اکٹھا الگ کر دیا. ایک طالب علم، ادنا آدمی بھی، ادنا طالب علم بھی یا عام آدمی بھی بڑی آسانی کے ساتھ صحیح حدیثوں کی، ضعیف حدیثوں کی پرکھ کر کے صحیح سنت پر چل سکتا ہے، صحیح دین پر چل سکتا ہے، ضعیف حدیثوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ تو مشہور جو کتاب ہے اس کی بات ہے. اس کے علاوہ 2 عظیم الشان سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، اور ایسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے نام سے 2 بڑے سلسلے، ضعیف موضوع روایات کا سلسلہ اور صحیح حدیث کا سلسلہ، مسلسل لکھتے گئے، تحقیق کر کے، تخریج کر کے
میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہزار حدیثوں کا ذخیرہ صحاح کا بھی ہے اور کئی ہزار حدیثوں کا ذخیرہ ضعیف اور موضوع روایات کا بھی ہے۔ آسانی کے ساتھ ایک طالب علم دیکھ سکتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، صحیحہ میں تو صحیح ہے، ضعیفہ میں تو ہے ضعیف ہے۔ میرے بھائی اس طریقے سے ایک کارنامہ، اس کے علاوہ یہ تو میں صرف کہہ لیجیے قطرہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ صرف اور صرف تحقیقات اور تخریجات پر گفتگو کی جائے تو ہی 1 گھنٹے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، جو ان کے کارنامے ہیں۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ امت کے مجدد شمار کیے جاتے ہیں، اور ہم نے عرض کیا کہ کسی عام آدمی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، کبار کا فیصلہ، جو چوٹی کا مقام رکھتے ہیں امت کے اندر علم میں۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ میں آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے پشت کے اوپر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑا حدیث کا عالم کسی کو نہیں جانتا۔ یہ علامہ ابن باز کہتے ہیں، جو پوری دنیا کی چوٹی کے مفتی اور میرے بھائیوں مرجع تھیں سارے مسلمانوں کی، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس طرح کی شہادتیں علامہ ابن عثیمین کی ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ صالح فوزان کی ہیں، اور بڑے جتنے علماء آپ کبار جن کا نام آپ جانتے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جو تجدید کا کارنامہ اب امت ضعیف موضوع روایات پر چل کر کے اپنے عقیدے کا فساد، اپنی عبادات کا فساد، اپنے معاملات کا فساد، اپنے اعمال حلال و حرام کا فساد، سب کے اوپر عمل کرتی آ رہی تھی، آپ بتائیے کہ پوری امت کو اس ضعیف موضوع کی دلدل سے نکالنے کا کتنا بڑا کارنامہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ہے۔ یہ تجدیدی کام نہیں ہے تو کیا ہے؟ پوری امت کو ضعیف اور موضوع سے آزاد کرنا، اور عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست، سارے مسائل میں جہاں جہاں ضعیف موضوع روایات پر عمل تھا، الحمدللہ ایک نیا کارنامہ کہ امت ضعیف اور موضوع سے نکل کر کے صحیح سنت پر عمل کرنے لگے۔ میرے بھائی ان کا ایک مشن تھا، اس مشن کا نام یہی تھا کہ العودۃ بالامہ الی الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ۔ کہتے تھے میرا یہ سلوگن ہے، میرا یہ مشن ہے، میری یہ کوشش ہے کہ امت کو کتاب و سنت کی طرف دوبارہ لوٹا کر کے لایا جائے، امت کو لوٹا کر کے لایا جائے کتاب و سنت کی طرف، سلف امت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرنا، یہ ان کا مشن تھا۔ اور اس پر وہ چلتے رہے، کرتے رہے، مسلسل کام کرتے رہے، ساری آزمائشوں کے باوجود بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ قریب کا ہو، دور کا ہو، مخالف ہو، موافق ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، چاہے ان کو صبح شام ان کی مخالفت کرنے والا طبقہ ہو، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں یا رات کی تنہائی میں شیخ البانی کی کتابیں اٹھا کر کے اپنی کتابیں نہ لکھتا ہو، اپنے مقالے نہ لکھتا ہو، اپنی تقریر نہ تیار کرتا ہو۔ کوئی مدرس نہیں ہے جو اپنا محاضرہ اور لیکچر شیخ البانی صاحب کی کتابوں کے بغیر یا اس سے مدد لیے بغیر تیار کرتا ہو، خواہ وہ صبح شام مخالفت کرنے والوں میں سے کیوں نہ ہو۔ آج بڑے بڑے محققین کے نام آ رہے ہیں، یہ بڑا محقق ہے، یہ بڑا محقق ہے، بڑا محقق ہے۔ میں نہیں کہتا کہ شیخ البانی کوئی آخری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے بڑے عجائب ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے کبار علماء کو پیدا کرتا رہے گا، لیکن اپنے اس وقت میں، اس ماحول میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی، اس دور میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ایسا ہے کہ ہر شخص نے، ہر چھوٹے بڑے طالب علم نے، ہر عالم نے، ہر فاضل نے، ہر محقق نے شیخ البانی کی کتاب سے رجوع کر کے، مراجعہ کر کے، پڑھ کر کے، دیکھ کر کے اپنی کتابوں میں استفادہ کیا ہے۔ آج آپ لوگ ایک بات اور بار بار سنتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بہت سارے ہمارے عزیز سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی آج فلاں تحقیق آ رہی ہے، وہ تحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے خلاف ہے، شیخ البانی نے کسی چیز کو ضعیف کہا ہے اور فلاں کوئی تحقیق کرنے والا اس کو صحیح کہہ رہا ہے، شیخ البانی صاحب نے کسی چیز کو صحیح کہا ہے اور فلاں جدید تحقیق میں اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، اب بتائیے کیا کریں، اس نئی تحقیق کو لیں یا شیخ البانی صاحب کی تحقیق کو لیں؟ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو حدیثوں پر حکم لگانے کا مسئلہ ہے، صحیح اور ضعیف کا فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے، رجال یعنی جو نیریٹرز ہیں، راویان، ان کے اوپر حکم لگانے کا مسئلہ ہے، تو یہ کہیں اجتہادی طور پر مختلف ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میرے بھائیوں 1999 میں ہو گئی تھی، آج اس کے بعد بھی 22, 23, 24 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دور میں کچھ کتابیں اس وقت تک نہ میسر آئی ہوں، مخطوط قلم کے نسخے، ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ رہا
اب تک ان کے سامنے نہ آیا رہا ہو، بعد میں وہ چیزیں تحقیق ہو کر کے میدان میں آئی ہوں، آج کسی جدید محقق کے سامنے وہ چیزیں آئی ہوں تو حکم مزید بدل گیا ہو، اس سے کہاں انکار کیا جا سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی پر کہتے رہے العلم لا يقبل الجمود، علم جمود قبول نہیں کرتا ہے، علم جم جائے کہ اب اس کے آگے نہیں جانا، اس کے پیچھے نہیں جانا، علم میں جمود ہے ہی نہیں۔ نئی تحقیقات آتی رہیں گی، تحقیقات کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں گے۔ آج ایک تحقیق ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کل مزید کوئی چیز اگر ہمارے سامنے آ گئی تو اس کے مطابق حکم بدل جائے گا، ہم اس کو چھوڑ کر کے اس نئی تحقیق پر آ جائیں گے۔ جمود نہیں ہے، تقلید کی طرح سے، مقلدین کی طرح، متعصبین کی طرح، یا جو جامد نظریے کے ہوتے ہیں کہ بس جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ علم کا طریقہ نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ جمود قبول نہیں کرتا ہے۔ جب ہم کو نئی معلومات ملے گی، نئی تحقیق ہمیں ملے گی، ہم پہلی تحقیق کو چھوڑ کر کے نئی تحقیق پر آ جائیں گے۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ اسی لیے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ شیخ البانی کوئی آخری ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ دور کے مجددین میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی پر پیدا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، ہر صدی پر لوگ پیدا ہوں گے، ایک سے زائد لوگ بھی ایک صدی میں ہو سکتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہاں پر نام یا ان کی کتاب کا حوالہ دے کر کے ہم سلفی منہج پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راستہ دین اور شریعت کا، جو راستہ منہج، ابھی آ رہی ہے بات، سب وہ آئے گی، شاید آج تو نہیں آ پائے گی، آج کے بعد والے درس میں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ منہج کیا ہے، سلف کیا ہے، سلفی کیا ہے، سلفیت کیا ہے، وہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بات کہ سلفی منہج یعنی وہ راستہ جو صحابہ کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا اور آپ کے صحابہ کا راستہ ہے، اور صحابہ ہی کے راستے پر تابعین تبع تابعین ہیں، لیکن ہم کبھی صحابہ کا راستہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اصل تو جڑ تو وہی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد امتیوں کا سب سے پہلا طبقہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کو ہم کبھی کبھی کہہ کر کے اکتفا کر لیتے ہیں، بس صحابہ کے ساتھ تابعین تبع تابعین کا نام نہیں لیتے، اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ ان تابعین کے بھی سلف صحابہ کرام ہیں، اور ان تبع تابعین کے سلف بھی صحابہ کرام اور تابعین ہیں، اس لیے صحابہ تو ہر صورت میں سلف ہیں، سب کے سلف ہیں، ہمارے بھی سلف ہیں، اور ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ہم سے لے کر کے تابعین تک سب کے سلف صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اصل سلف کون ہے؟ اصل سلف صحابہ کرام ہے۔ اس کے بعد والا ظاہر سی بات اپنے سارے پہلے والوں کو سلف کہے گا، اور بعد والا اپنے سے پہلے والوں کو سلف کہے گا، اور بعد والا اپنے سارے پہلے والوں کو سلف کہے گا، لیکن صحابہ کا طبقہ ایسا ہے جو سب کے لیے سلف ہے۔ صحابہ کسی کو سلف کہنے کی ضرورت نہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے سبق میں، اللہ کے نبی کے سامنے مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو پھر ان کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات کا کیا کہنا، تو ان کا مقام سب سے الگ ہے، اسی لیے ان کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو البانی صاحب کا نام اس لیے ہم لے رہے ہیں، یا اس کتاب کا انتخاب اس لیے کر لیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے راستہ بالکل ایک ایک سنت سے، ایک ایک حدیث سے، صحیح حدیث کی تحقیق ہو جانے کے بعد، ضعیف حدیث کی تحقیق کے بعد، الگ تھلگ کر دیے جانے کے بعد، صحیح سنت کے مطابق جو راستہ نکلتا ہے، اس راستے کو انہوں نے سب سے قریب سے دیکھا، اس دور میں اتنا قریب سے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ وجہ ہے۔ تعصب والا نظریہ اپنے یہاں نہیں ہے۔ شیخ البانی کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیخ البانی صاحب کے مقلد ہیں ہم، بالکل نہیں، کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سنت کے ذریعے سے جو باتیں بتلا رہے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، کیونکہ وہ سنت ہے، سنت کی بنیاد پر عمل کریں گے ہم۔ اور کسی مسئلے میں غلطی ہو جانا عام سی بات ہے، کسی بھی انسان ہونے کے ناطے کسی بھی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی 100% جائز ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ جمود اور تقلید اور تعصب کا رویہ اختیار نہیں کرتے، اس لیے غلط فہمی بھی نکل جانا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ البانی کے مقلد ہیں، اور کوئی البانی کہتا ہے، کوئی مدخلی کہتا ہے، کوئی جامی کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے ان کے بہت سارے فرقے ہیں، ان لوگوں کو فلاں کے نام لینے سے کوئی کسی کا مقلد نہیں ہو جاتا ہے۔ مقلد تقلید ایک نظریہ ہے، بغیر دلیل کے ہر کسی کی بات کو ماننا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، تابعین کا طریقہ نہیں، اور ظاہر ہے ان کا طریقہ نہیں تو ہمارا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم دلیلوں کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں جہاں دلیل ہوتی ہے، جہاں جہاں دلیل لے جاتی ہے وہاں وہاں ہم جاتے ہیں۔ ندور مع الدلیل حیث دار،
ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں جہاں بھی دلیل چلتی ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے. کسی مسئلے میں اگر شیخ البانی سے غلطی ہوئی ہے تو بلا شبہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں، ان کی خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور یہ معاملہ کوئی علامہ البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہے. ہم ساری امت کے علماء جو کتاب و سنت کے مشن پر چلنے والے علماء ہیں، ان سب علماء کی تحریروں سے، تقریروں سے، ان کے فتاووں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا جائز نہیں سمجھتے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ائمہ اربعہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، ان کی تنقید کرتے ہیں. ایسے کیسے آپ لوگ کہتے ہیں ان کی تقلید جائز نہیں؟ تقلید جائز نہیں ہے تو طے بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سمجھ سکتا ہے تقلید کیسے کر سکتا ہے؟ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، کسی کی بات کو قبول کرنا بغیر دلیل کے. بس آپ نے کہا ہم نے مان لیا. کیوں آپ کہتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کی کیا وجہ ہے، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے؟ اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. آپ نے کہا ہم نے مان لیا، اس کو تقلید کہتے ہیں. یعنی آپ کی بات کا پٹا ہم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ وہ بات کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اتباع ہے، اس کے مقابلے میں اقتداء ہے، اس کے مقابلے میں اطاعت ہے. دلیل قرآن کی، دلیل سنت کی، دلیل صحابہ کی زندگی کی، اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اصل میں بہت بنیادی مسئلہ ہے. ہم ائمہ اربعہ کی تنقیص نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی عالم دین کی امت کی ہم تنقیص نہیں کرتے. اس کے علم سے، اس کی کتابوں سے، اس کی تحریروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتے ہیں. جہاں کوئی مسئلہ ان کا کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے ان کے لیے اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی ہے سلفیت. یہی کیا ہے؟ سلفی. اسی راستے کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے حوالوں، بہت ساری مثالوں، بہت سارے اقوال، بہت سارے دلائل اور بہت ساری واقعات اور تاریخی حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بہرحال تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ البانی ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا، اصل البانیہ کے ہیں. یہ اشقودرہ کے رہنے والے تھے بہرحال. اور البانیہ کی کچھ حالات نازک تھے، وہاں کے حاکم کے ساتھ کا معاملہ کچھ ظلم و زیادتی کا تھا، جس کی وجہ سے ہجرت کر کے البانیہ سے نکل کر کے یہ سب سوریہ، دمشق چلے گئے تھے. بہرحال تو وہاں پر رہے، پلے بڑھے. ان کے والد بڑے علماء میں سے تھے لیکن حنفی مسلک کے تھے. شیخ البانی کے والد جو تھے وہ بڑے علماء میں سے تھے اور بہت سارے دور دراز کے لوگوں کا مرجع تھے. سب کے مفتی، سب کے پیر، سب کے قاضی تھے وہ، لیکن حنفی مسلک کے تھے اور ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بچہ ناصر الدین، محمد ناصر الدین البانی جس کو ہم کہتے ہیں، ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ حدیث رسول پڑھے، حدیث رسول پڑھے، حدیث رسول کا علم حاصل کرے، روایات جانے، سند جانے، متن جانے. ہرگز ان کے والد اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن بہرحال تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، عربی شاعر نے کہا ہے کہ کشتیاں جس رخ پر جانا چاہتی ہیں ہوائیں اس کے خلاف چلتی ہیں. جس رخ پر کشتیاں جانا چاہتی ہیں ہوائیں اس کے خلاف چلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت کا مجدد پیدا کرنا تھا تو والد کی چاہت نہیں پوری ہو سکی. علامہ البانی صاحب کا ایک فطری ذوق بن گیا حدیث رسول کا، ورنہ پیشے سے گھڑی ساز تھے. گھڑی بنانا ان کے والد کا کام تھا. انہوں نے اپنے والد سے گھڑی بنانے کا یہ فن سیکھا، یہ مطلب کاریگری سیکھی اور اتنا ماہر ہو گئے کہ دور دور تک چرچا تھا کہ اگر کسی کو گھڑی کی اصلاح کرنی ہو تو البانی صاحب کی دکان پر لے کر کے چلے جاؤ. رات آپ نے شاید دیکھا ہو ان کا جو فاتورہ ہوتا ہے نا، جو بل ہوتی ہے جس پر آدمی لکھ کر کے دیتا ہے یہ گھڑی بنانی ہے، اس کی اتنی قیمت ہے نا، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی حدیث رسول لکھ رکھا ہے کہ ہمارا معاملہ لین دین کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، لینے دینے والوں کو اس وقت اختیار رہے گا جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں. جدا ہو گئے اختیار ختم، نہ میرا اختیار نہ آپ کا اختیار. بہرحال تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی، صبح و شام اس میں گزارنے والے، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا ان کا حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ انہوں نے حدیث رسول کو، سنت رسول کو بالکل قریب سے، آپ سوچئے کہ 20-25 ہزار حدیثوں سے جو آدمی، یا اس سے بھی زیادہ، میں کم کہہ رہا ہوں، صحیح حدیثوں سے ضعیف حدیثوں سے گزر کر کے کھرا کھوٹا جس نے الگ الگ کیا ہو، اس نے اگر منہج لکھا ہوگا تو کیسا لکھا ہوگا. اس لیے شیخ البانی کی کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے.
اس لیے کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی تعصب نہیں ہے۔ اگر تعصب ہے تو وہی خالص سنت کا جو راستہ ہے وہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے، اسی کے تعصب کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہرحال شیخ البانی کی پیدائش 1333 ہجری میں ہوئی، ہجری 1333 اور وفات 1420 میں۔ اس وقت 1445-44 چل رہا ہے، یعنی 24 سال پہلے ہجری سال کے مطابق، اور عیسوی سال کے مطابق 1914 میں پیدائش ہوئی ہے، اور ایسے ہی 1999 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ان کی کتابوں سے نکال کر کے جمع کی گئی، اکٹھا کی گئی، بہت ساری کتابوں سے نکال کر کے یہ سلفی منہج والا مٹیریل جو ہے نا، مادہ، اسے اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور یہ عمرو بن عبد المنعم سلیم ہیں جنہوں نے کتاب کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہیں، لیکن عالم ہیں، اور انہوں نے، یہ اصلاً مصر کے ہیں، یہ مصر کے ہیں، ایجپٹ کے، لیکن ان کے والد جو تھے، یعنی ان کے والد عمرو بن منعم کے جو ان کے مؤلف ہیں، ان کے والد جو ہے وہ کچھ ملازمت کے لیے کویت چلے گئے تھے، تو یہ کویت میں پلے بڑھے اور ساری تعلیم انہوں نے کویت میں حاصل کی، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے سلف صالحین کے منہج پر، ان کے مسلک پر چلنے والوں میں سے ہیں۔ اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے منہج سلف کے اقوال نکالنے کا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب اکٹھا کی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ سب سے پہلے آج کے اس سبق میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ چند باتیں کتاب کے لکھنے والے کے مقدمے میں ہیں، یعنی انہوں نے جو مقدمہ لکھا اس کی باتیں پڑھیں گے ہم، صرف اور صرف آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پڑھنا ہے۔ پھر اگلی ملاقات جب ہوگی تو انشاءاللہ اگلا والا حصہ جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی منہج سلف کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع ہوگی۔ حمد و صلات کے بعد اور تقوی سے متعلق جو 3 آیتیں ہیں، خطبۃ الحاجہ کی جو 3 آیتیں ہوتی ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ایسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا، ان تینوں آیات کے بعد اور حمد و صلات کے بعد، اس کے بعد یہ بتانے کے بعد کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بدترین چیزیں بدعات ہیں، اور ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اس کے بعد شیخ البانی کے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ غور سے ان باتوں کو سنیں۔ میں انشاءاللہ ایک دو لفظوں میں وضاحت کروں گا، اور بہت لمبا بھی درس نہیں کیا جا سکتا، آپ کے لیے بھی بہرحال رات لمبی ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایک مجبوری ہے اور ہمارے لیے مجبوری ہے، اور اکثر ساتھی دور دراز سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے پہنچنے کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے انشاءاللہ وقت پر ہی یہ گفتگو مکمل کر لی جائے گی۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ شیخ امام علامہ محدث العصر، یعنی اپنے زمانے کے محدث، جس صدی میں وہ رہے، جس زمانے میں وہ رہے، اس زمانے کے محدث اور حافظ کہلاتے تھے۔ حافظ 2 ہوتا ہے نا، ایک تو حافظ قرآن کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن حافظ الحدیث ہم کم جانتے ہیں۔ حافظ قرآن الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے قرآن کریم کے حفاظ، انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں الحمدللہ ازبر کیا ہوا ہے، اور وہ پڑھتے ہیں، برجستہ سناتے ہیں ہمیں، خاص طور پر تراویح میں اور اس کے علاوہ بھی۔ لیکن حافظ حدیث کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے محدث۔ اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ محدث کسے کہتے ہیں، جسے کتنی ہزار حدیثیں یاد ہوں۔ حافظ حدیث کسے کہتے ہیں، جتنی اور زیادہ حدیث، کئی لاکھ حدیثیں یاد ہوں مثال کے طور پر۔ یا ایسے ہی ایک تیسرا درجہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے، یہ محدث ہے، اور ایک حافظ الحدیث ہے، اور ایک درجہ کہتے ہیں حاکم الحدیث۔ اس لیے امام حاکم جو ہے نا، ابن البیع، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو اس لیے بھی حاکم کہا جاتا ہے کہ انہیں ان حافظ حدیث سے بھی زیادہ تعداد میں حدیثیں یاد تھیں۔ بہرحال تو انہیں حافظ الحدیث۔ اب آپ بتائیے کہ ایک شخص کا صبح و شام کا 60 سال تک، 7 سال نہیں، 60 سال تک جس کا اوڑھنا بچھونا صبح و شام حدیث رسول ہو، 300 جلدیں لکھنے والا امام، 300 جلدیں، اور کیسٹیں جو ان کے دروس کی ہیں نا، علمی دروس کی، مناظروں کی، اور منہج سے متعلق بہت تعداد دقیق سوالات اور جوابات کی، وہ تقریباً 7000 کیسٹیں ہیں۔ وہ جو کیسٹیں ہوتی تھی نا اس میں ٹیپ ریکارڈ میں آواز والی، صرف وہ تقریباً 7000 کیسٹیں، اور الحمدللہ اسے بڑی محنت کے ساتھ لوگ
اسے سن کر کے اسے نکاح تفریق کر کے اسے الحمدللہ تحریر میں لا رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ کتابیں وہ چیزیں تحقیق کے ساتھ اور صاف ستھرے پرنٹ کے ساتھ الحمدللہ چھپ کر کے وہ باہر میدان میں آ رہی ہیں۔ کتابیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے لائبریریوں میں آ جائیں گی اور پھر لوگ سب اس سے ان تمام چیزوں سے استفادہ کریں گے۔ تو وقت کے محدث اور حافظ الحدیث، نہ جانے کتنے ہزار حدیثیں زبان پر ان کو یاد تھی، ضعیف کا پتہ، صحیح کا پتہ، منکر کا پتہ، موضوع کا پتہ، شاذ کا، منقطع کا، معلل کا، مقطوع کا، ایک بہت طویل ذخیرہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، بقیت السلف کیا لکھا ہے؟ بقیت السلف یعنی سلف کا جو نمونہ ہے نا، اس کا ایک نمونہ تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی صبح و شام حدیث رسول میں گزرتی ہو، ایک ایک ادا، ایک ایک کام وہ حدیث رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے کرتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ بقیت السلف ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں، عصر حاضر میں، سلفی دعوت کے ائمہ میں سے ایک تھے۔ سلفی دعوت کے اماموں میں سے ایک امام تھے، چوٹی کے اماموں میں، جو سلفی دعوت کا مشن جن لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے چوٹی کے امام تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے تقلید کو پھینکا، یعنی تقلید کا معارضہ کیا ہے، تقلید کا بائیکاٹ کیا ہے، تقلید کا بائیکاٹ کرنے والوں میں سے، تقلید کو کے بائیکاٹ کی دعوت دینے والوں میں سے جو پہلی صف کے لوگ جو تھے نا، ان میں سے ایک ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خالص سنت پر امت عمل کرے، کسی امت ہی کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہ چلے، اس کی دعوت دینے والے تھے وہ، اور تقلید کی مذمت کرنے والے، تقلید کا بائیکاٹ کرنے والے تھے، والتزام الدلیل، اور دلیل کو لازم پکڑنے والے۔ اس لیے کتنے مسائل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس دور کے، اپنے دور کے بہت سارے علماء کے مسائل میں ان سے معارضہ کیا ہے، کیونکہ سنت اس کے خلاف ہے جس پر لوگوں کا عمل چل رہا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ تقلید کا بائیکاٹ، دلیل کی پابندی، اور کیا کرنا ہے؟ سلفی دعوت کا اپنا مشن بنانا۔ اس کے وہ چوٹی کے اماموں میں سے تھے۔ ایسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ٹھوس دفاع کرنے والوں میں سے تھے۔ انکار حدیث کے جراثیم ہے کہ نہیں؟ اور جو لوگ بھی پڑھیں گے وہ دیکھیں گے، جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے شیخ البانی نے صرف یہی نہیں کیا کہ حدیث سامنے ہے، اس کے راویوں کو دیکھا، اس کی سند کو دیکھا، اور اس کے بعد صحیح ضعیف کا حکم لگا دیا، آگے بڑھ گئے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، کتاب کے نام میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ شیء من فقہھا و فوائدھا، صحیح ضعیف حدیث کا ذخیرہ، صحیح کا ذخیرہ، ضعیف اور موضوعات کا ذخیرہ، یہ الگ اور یہ الگ۔ صحیح حدیثیں، اس کے کچھ فوائد اور فقہ کا ساتھ ساتھ میں تذکرہ موجود ہے۔ ضعیف روایتیں، موضوع روایتوں کو الگ تھلگ کیا تو اس کے تحت بھی بہت ساری مفید باتیں نقل کی، بتایا اس حدیث پر کون عمل کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون چل رہا ہے، اس حدیث کی وجہ سے کون سی گمراہی امت کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ صحیح حدیث چھوڑا امت نے تو چھوڑنے کی وجہ سے کیا امت سے ضائع ہو گیا۔ بہت ساری گفتگو، یعنی فقہ جس کو کہتا ہے نا، گہرا علم، اس سے بھری ہوئی ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں۔ تو بہرحال تو انہوں نے بہت زیادہ سنت کا دفاع بھی کیا ہے، خود ٹھوس دفاع کرنے والوں میں سے تھے، اور اہل سنت کا بھی دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔ سنت بھی اور اہل سنت بھی، حدیث کا دفاع کرنے والے، اہل الحدیث کا دفاع کرنے والے، کیونکہ بہت سارے نفس پرست ہیں نا، بہت سارے خارجی ہیں تو خارجیت کی راہ پر لے جانے کے لیے حدیثوں کو توڑتے مروڑتے ہیں، بہت سارے رافضی ہیں جو ساری حدیثوں کو گھما کر کے آل بیت رسول پر فٹ کرتے ہیں، اور احادیث کی بات کرتا ہوں، قرآن کریم کی آیتوں کو اٹھا کر کے فٹ کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جانتے ہیں نا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تبارک و تعالیٰ فحاشی سے، بے حیائی سے، منکر سے، ظلم سے منع فرماتا ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں رافضیوں نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، علی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اسی راستے پر یہ مرزا انجینئر پاکستان کا چل رہا ہے، 100% اس کے رافضی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کی ویڈیو اٹھا کر کے دیکھتے ہی ہیں، لوگ جانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے
کہ اس کو رد اور نقد کی نگاہ سے دیکھیں تب جا کر کے بات بنے گی نا، ہضم کرنے کے لیے نہیں سننا چاہیے۔ لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ہضم کرنے کے لیے سنتے ہیں بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے کیسے گستاخ تھے، بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اصل میں منہج کی باتیں جب ہوتی ہیں تو گفتگو دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر نے سب سے پہلے گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، ابھی آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، ابھی آپ کی لاش کو دفن کرنے وغیرہ کا کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے کھڑے ہو کر کے صدیق اکبر نے پہلی بات کیا کہی؟ ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا رہا ہو، پرستش کرتا رہا ہو، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی لا یموت، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ کہا یہ دیکھو کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں صدیق کہتے ہیں جو اللہ کے نبی جو محمد کی عبادت کرتا ہو، تو کیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کرواتے تھے؟ یہ صدیق اکبر الزام لگاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گستاخی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1444 سال ہو گیا نا ہجرت کے بعد کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 سال کے بعد تو ہوئی تھی، 10 سال 11 سال کے بعد وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ اس میں سے 11 سال نکال تو 1430 سال گزر گئے۔ امت کے کس عالم نے کہا ہے کہ صدیق اکبر کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا، کسی نے سمجھا اس کا معنی کہ صدیق اکبر گستاخی کر رہے؟ عمر بن خطاب نے سمجھا، عثمان نے، علی نے، عشرہ مبشرہ نے، ازواج مطہرات نے، خلفائے راشدین کے علاوہ بعد کے دور دیگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، آج تک کسی نے کہا ہے کہ یہ بات ابوبکر صدیق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ہے؟ کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ ظالم کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ مجھ پر اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے امت میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، میں سب کا حق ادا کر لے جاؤں گا، صدیق اکبر کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ گستاخ۔ یہ زبان کس کی زبان ہو سکتی ہے؟ یہ رافضیوں کی زبان ہے۔ صدیق اکبر کی خلاف زبان کھولنے والا رافضی ہو سکتا ہے، یا تو جاہل ہو سکتا ہے، یا تو پاگل ہو سکتا ہے، اور یا تو دشمن اسلام ہو سکتا ہے، ورنہ چوتھا کوئی طبقہ نہیں ہے جو صدیق اکبر کے خلاف زبان درازی کرتا ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو سنت اور اہل سنت کا دفاع بھی کرنے والے تھے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے ہی جن لوگوں نے سلف صالحین کے عقیدے کی طرف دعوت دی ہے، ان دعوت دینے والوں میں جو شریک تھے ان میں اہم ترین کردار ادا کرنے والی شخصیت علامہ البانی کی ہے۔ یعنی جو الحمدللہ علماء کی ٹیم ہے جو سلف صالحین کے عقیدے کو اپناؤ، سلف کا عقیدہ اختیار کرو، سلف کا عقیدہ اختیار کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، تبع تابعین کا عقیدہ، ائمہ محدثین کا عقیدہ اپناؤ، یہ جن لوگوں نے دعوت دی ہے اس میں میرے بھائیوں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا دخل ہے، چاہے عقیدے کا تعلق الوہیت سے ہو یا ربوبیت سے ہو یا اسماء و صفات سے ہو یا غیب کے مسائل ثابت کرنے سے متعلق ہو یا آخرت کے مسائل سے متعلق چیزیں ہو، جو بھی مسائل ہوں، عقیدہ سلف امت کا لیا جائے، اس کی دعوت دینے والوں میں سر فہرست علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ سچ مچ اس زمانے کے مجدد ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس دعوے میں اور اس بات کے کہنے میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا، سچا ہوگا کہ شیخ البانی کو وقت کا مجدد کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی بات مشن کی، دعوت کی، علم اور تعلیم اور دعوت کی۔ کہتے ہیں ان کے یہاں خاص بات یہ بھی تھی کہ حد درجہ گہرا علم ان کے پاس تھا، دانائی، ذہانت بہت زیادہ تھی، ایسے ہی دین پسندی بہت زیادہ تھی، سنت پر بہت پختگی سے عمل کرنے کا جذبہ تھا، سلف کے آثار کو مضبوطی سے پکڑ کر کے چلنے والے تھے، ایسی شریعت کے علم کا گہرا درک تھا، تبحر جس کو کہتے ہیں، یعنی سمندر جیسی گہرائی تھی علوم شریعت کے اندر۔ ایسے ہی وقت اور دنیا کے حالات کا تجربہ بھی بہت گہرا تھا۔ شیخ البانی کی کتابیں پڑھنے والے بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ شیخ البانی نے جو باتیں لکھی ہیں وہ ایسے نہیں ہوا ہوائی میں لکھ دی ہیں، ایک بہت گہری نظر ہے
پوری دنیا کے حالات پر کہاں کہاں کون کون سے فرقے ہیں، کس کس کا کیا عقیدہ ہے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا لکھتا ہے۔ کوئی حدیث کی تخریج کرتے ہیں تو تخریج کے تحت دسیوں کتابوں میں جن لوگوں نے غلط لکھا ہے اس پر نقد بھی کرتے ہیں۔ یہ شیخ البانی کا کارنامہ ہے۔ کن کن لوگوں نے کہاں کہاں انحراف کا ثبوت دیا ہے، کن کن لوگ، کون کون لوگ بہک گئے ہیں، ایسے لوگوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی دعوت اللہ کے اندر حکمت بھی بہت زیادہ ان کے یہاں تھی، اور یہ ایسی چیز ہے، ایسی خوبیاں ہیں جس کے اقرار کرنے والے موافقین سے پہلے مخالفین ہیں۔ اپنے والے تو اس کا اقرار کرتے ہی ہیں، مخالفین بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یقیناً، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں یہ مصنف، کہتے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی موت خاص طور پر طلب علم کے لیے، عمومی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے، خصوصی طور پر طلب علم کے لیے، علماء کے لیے، اور عمومی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کیا تھی؟ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑا خلا تھا۔ اور جب وفات ہوئی ہے تو وفات ہونے کے وقت ایسا محسوس ہوا کہ ایک بہت بڑا سرمایہ امت کا چلا گیا، بہت بڑا مرجع چلا گیا۔ اب حدیث رسول کی اتنی بڑی خدمت کرنے والا اس وقت اتنی جلدی میں ہمیں کون ملے گا؟ اس طرح کی حالت بن گئی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اس میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے اور وقت پر سب کو جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اپنے وقت پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم شیخ البانی کی زندگی جو کچھ بھی ہے وہ تو اب دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنفات کا جو بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، اپنی کتابوں کا جو بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، ان کتابوں کے ذریعے سے ایسے ہی جو باتیں انہوں نے لوگوں کے بیچ میں عام کی ہیں، یعنی اپنی تقریریں، اپنے خطابات، اپنے جمعوں کے خطبے، یا اپنے دروس، اپنے فتاوے، اپنے مسائل کے جوابات، یہ تمام چیزیں جو چھوڑ کر کے گئے ہیں، ایسے ہی جو 60 سالہ مدت میں بیٹھ کر کے انہوں نے طلبہ کو، شاگردان کو پڑھایا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء طلبہ بن کر کے تیار ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ان کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے فکر کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 60 سال تک جہد مسلسل محنت کرتے رہے، اور کسی بھی صورت میں اپنی منہج سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور مسلسل کام بھی کرتے رہے، زبان سے بولتے بھی رہے، قلم سے لکھتے بھی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت کے لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہے۔ یہی وہ منہج ہے جو سلف صالحین کا منہج ہے، سب سے ٹھوس منہج ہے، سب سے ستھرا منہج ہے، اور یہی صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس امت کا ایک طبقہ قائم رہے گا، اسے کسی بھی صورت میں دنیا کی طاقتیں اس سے برگشتہ نہیں کر پائیں گی، اسے دور نہیں کر پائیں گی، اسے نفرت نہیں دلا پائیں گی، اسے کسی بھی صورت میں میرے بھائیوں کوئی ہٹا نہیں سکے گا، ٹال نہیں سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اس کے بعد آخری بات کہتے ہیں کہ سلفی منہج جو ہے نا، جس کی وضاحت اس کتاب میں ہونے والی ہے شیخ البانی کی تحریروں کی روشنی میں، کہتے ہیں کہ یہ جو سلفی منہج ہے یہ کوئی تحریر نہیں ہے جسے کہیں لکھ دیا جائے، کوئی تحریر نہیں ہے کہ جسے کسی پیپر میں، کسی کتاب میں لکھ دیا جائے اور لکھ کر کے بند کر کے وہ کتاب پڑھی رہے، کوئی لکھ کر کے رکھ دینے والی چیز نہیں ہے، یا کوئی نعرہ نہیں ہے جسے زبان سے بولا جائے، صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے سلفیت، بلکہ کیا کہتے ہیں بلکہ یہ سلفیت ایک راستہ ہے جس پر چلا جانا چاہیے، جس پر عمل کرنا چاہیے، ایک راستہ ہے، ٹریک ہے جس پر چلنا ہے۔ ایسے کہتے ہیں ایک عقیدہ ہے جسے لازم پکڑنا ہے، جسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور ایک طریقہ ہے، ایک راہ ہے جس راستے پر چل کر کے جنت تک پہنچنے کی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ ہے سلفی صالحین کا منہج جس کو سلفیت کہتے ہیں، اور بقیہ وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سلفی منہج کے اصولوں کو بیان کرتے رہے، بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے، ہمیشہ ان کا جذبہ رہا کہ سلف صالحین کے اصولوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اصول بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اصول بیان کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بار بار کوئی بات نہیں بتانی پڑے گی۔ اصول معلوم ہے، ساری چیزوں کو پرکھ لو، ضابطہ معلوم ہے، قاعدہ معلوم ہے، پرنسپل معلوم، اسی پر چلتے رہو، مسائل حل کرتے رہو۔
ورنہ اگر اصول نہ بتائے جائیں تو جزوی مسائل کو الگ الگ بار بار صبح شام اور زندگی بھر بتانا پڑے گا۔ اصولوں کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلفی منہج کے اصولوں کو بیان کرنے کی حد درجہ کوشش کی اور ہر موقع کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ کتابوں کا پلیٹ فارم استعمال کیا، تحقیقات کا، تخریجات کا، تالیفات کا، تصنیفات کا، ایسے ہی دروس کا، مناظروں کا، محاضروں کا، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی کئی سال انہوں نے پڑھایا ہے، وہاں پر بھی طلبہ کو پڑھاتے رہے، بلکہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کلیت الحدیث شریف کا قیام عمل میں آیا۔ یہ کلیہ نہیں تھا، یہ فیکلٹی جامعہ اسلامیہ میں اس وقت نہیں تھی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے جو حدیث رسول پڑھنے پڑھانے کا طریقہ اس دور میں طلبہ کے سامنے، علماء کے سامنے، مدرسین کے سامنے جو طریقہ باقاعدہ حدیث رسول لکھی جائے، اس کے حرف لفظ کی شرح کی جائے، فقہ الحدیث بھی، اور اس کے بعد جو رجال ہیں، قال حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان، یہ جو راویوں کے نام ہیں، ایک ایک راوی پر رکا جائے، اس کا نام کیا ہے، اس کا شجر نسب کیا ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی عدالت کیسی تھی، اور اس کے بعد اگلے راوی تک پہنچا جائے، اس کے بعد تیسرا راوی، اگر یہ ثقہ بھی ہیں، قابل اعتبار بھی ہیں، حافظہ بھی درست ہے، تو معاملہ کچھ نہیں ہے، تو دیکھا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے شاگرد ہونے کے لائق ہیں کہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک کی پیدائش ہوئی جب پہلے والے کی موت ہو چکی تھی، انقطاع تو نہیں ہے سند کے اندر، سند بھی متصل ہونی چاہیے۔ اس طرح سے جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات محدثین پڑھتے پڑھاتے تھے، اس نہج پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ نئے سرے سے امت کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بھی مجدد ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد حدیث رسول کے پڑھنے پڑھانے کا یہ ذوق پیدا ہوا۔ میرے بھائیو، تو یہ صورتحال ہے۔ تو جس انداز سے شیخ البانی نے شروع کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طریقہ بالکل نیا طریقہ تھا۔ اسرین و طلبہ کو ایک ایک متن کے علاوہ سند کے ایک راوی سے گزارا جائے، اور اس کے بعد ایک روشنی میں آ کر کے ہم حدیث کے حکم کو سمجھیں، اور اس کے بعد حدیث کی فقہ اور اس کے مسائل کو سمجھیں۔ یہ طریقہ شیخ البانی اور انہی کے فکرے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے میرے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر کلیت الحدیث شریف کا قیام عمل میں آیا۔ بہرحال تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد خیر یہ بات کہتے ہیں کہ ایسے ہی اپنی بہت ساری کتابوں میں بھی اور اپنی لیکچرز میں، اپنی تقریروں میں، اپنی فتاوے میں الحمدللہ اس مشن کو وہ عام کرتے رہے، پھیلاتے رہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اسی بنیاد پر، یہ جو ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، کیسے اسی بنیاد پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ سے استخارہ کیا کہ اس کتاب کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو سلفی منہج ہے، ایک دم کھرا ستھرا نتھرا، ایک دم خالص، وہ شیخ البانی کی کتابوں کی روشنی میں، اور جن اصولوں کو انہوں نے سلفی منہج کے بیان فرمائے ہیں، ان اصولوں کو آپ کے سامنے اس کتاب میں اکٹھا کیا جائے ان کی تحریروں کے ذریعے سے، تاکہ اور یہ بھی پتہ چلے، موازنہ بھی ہو کہ جو ائمہ حدیث پہلے گزرے ہیں، علماء محدثین پہلے گزرے ہیں، ان کا منہج جو ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کے علماء پہلے گزرے ہیں ان کا طریقہ، اور ایسے ہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں طریقہ کس طرح سے بالکل سیم، بالکل ایک طریقہ ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ واضح کرنا بھی مقصد ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں اسی لیے میں نے یہ کتاب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے کی کتابوں سے، تحریروں سے میں نے یہ مرتب کی ہے، جمع کی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص بات جو ذکر کرنا چاہتے ہیں آگے اخیر میں، اس پر بات ختم ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص بات مجھے یہ بتلانا ہے کہ جو بھی اقوال فرمودات ہوں گے، کسی کے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے کسی بھی عالم کے اقوال فرمودات نقل کیے جائیں گے، اس میں جمود کا مسئلہ نہیں ہوگا، تقلید کا مسئلہ، تعصب کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم فلاں کے قول کو پیش کر رہے ہیں تو چاہے وہ قول درست ہو یا درست نہ ہو، ہم اسے پکڑ کر کے بیٹھ جائیں، اسی پر ڈٹ جائیں، اس نظریے سے ہرگز نہیں، بلکہ سارے لوگوں کے اقوال، سب کے اقوال کتاب و سنت کی کسوٹی پر پیش کیے جائیں گے، جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے اسے قبول کر لیا جائے گا، اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں گے ان اقوال کا، ان باتوں کا مناقشہ کیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوگا، اور ان سب میں عدل کا طریقہ، انصاف کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، تو عدل و انصاف کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے علماء کے خلاف، علماء کے بارے میں اختلاف کی بات کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ باطل طریقے سے اگر کوئی ناحق علماء کے خلاف اختلاف کھڑا کرتا ہے تو یہ انہی لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے زمانے میں ان کی امتیوں میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، جو باطل پرست رہا کرتے تھے، اور انہی کا طریقہ ہے جو آج بھی اس طرح کے لوگ چل رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جبکہ علماء کا معاملہ کیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے علم کی وراثت حاصل کی ہے، اس لیے اہل علم کا ادب، احترام، ان کی عزت کرنا واجب ہے، انہیں ان کا شایع نشان مقام دینا واجب ہے۔ البتہ اتنی بات طے ہے کہ عصمت کا عقیدہ کسی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، معصومیت کا عقیدہ کسی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ ادب، احترام الگ چیز ہے، کسی کو معصوم سمجھ لینا یہ کیا ہے؟ الگ چیز ہے۔ معصوم صرف وہ ہے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے، ورنہ امت میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اہل علم سے محبت جو ہے نا، اہل سنت والجماعت سے محبت جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، علماء سنت سے محبت کرتے ہیں، سنت کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور سنت کے مددگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سنت کے علماء سے محبت کریں گے، لیکن کسی کو معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ ان کے مقدمے کا خلاصہ ہے جو سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی جب ملاقات ہوگی تو باقاعدہ سلفیت کا معنی کیا ہے، سلفیت یا سلفی عربی زبان میں کسے کہتے ہیں، سلف امت کے اقوال میں کسے کہتے ہیں، شیخ البانی نے اس کے بارے میں کیا لکھا اپنی کتابوں کے اندر، کیا سمجھایا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی۔ انہی چند باتوں پر یہ آج کی اس سلسلے کی پہلی مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے، اور اس میں جو باتیں کتاب اللہ کی ہیں، سنت کی ہیں، سلف امت کے منہج کی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی بات اگر غلط ہوئی ہے تو وہ شیطان کی جانب سے، میری جانب سے ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط اور باطل سننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے دور رہنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔